لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن مقوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کریم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے نماز کے لیے اپنے فضل سے اپنے کرم سے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شجاع شان ہمارے سعی کو کاوش کو عبادت کو جمعۃ المبارک کو قبول فرما کر اس کی فیض و برکات نصیب فرمائیں اور ان مقدس گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی جملہ خطاؤں کو لغزشوں کو غلطیوں کو معاف فرمائیں. بقیہ زندگی اپنے خوف و خشیت میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سیرت طیبہ پر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. پھر مسجد میں آنے کی جمعے کی نماز پنجگانہ کی اللہ نے توفیق عطا فرماتے ہیں. دعا کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ تاب ہمیں وصال اپنی رحمت و کرم کا سہارا سایہ عطا فرمائے. قرآن کریم میں ہم نے سورۃ آل عمران 34 سے 12 کی ایک آیت تشریفہ میں جمعۃ المبارک کے عظیم الشان بابرکت روح پرور اجتماع میں تلاوت کی.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ آیت تجربہ کا ترجمہ بڑی توجہ سے آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم دنیا میں غالب آ سکتے ہو، دنیا میں بلند آ سکتے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ آیت طیبہ کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم دنیا میں غالب آ سکتے ہو اگر تم مومن بن جاؤ۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں تم دنیا میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند ہو سکتے ہو، تمہارا غلبہ آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ان کنتم مؤمنین، مومن بن جائیں۔ جب تک دنیا میں مسلمان مومن نہیں بنیں گے اس وقت تک دنیا پہ غالب نہیں آ سکتے، مغلوب رہیں گے، طاغوتی قوتیں غالب آ جائیں گی، یہود و نصارہ غالب آ جائیں گے۔ اب یہ خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے کہ جب تک مسلمان مومن نہیں بن جاتے دنیا میں غالب نہیں آ سکتے، دنیا میں بلند نہیں ہو سکتے، دنیا پہ اسلام غالب نہیں آ سکتا۔ اب یہ کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ اللہ فرمایا کہ مسلمانوں جب تک تم مومن نہیں بن جاؤ گے تم دنیا پہ غالب نہیں آ سکتے۔ یہود و نصارہ، عیسائی، یورپی یونین، دیگر جو ہے وہ طاغوتی قوتیں، کافر قوتیں تم پر حکومتیں کرتی رہیں گی جب تک مسلمان مومن نہیں بن جاتے، مسلمان مومن نہیں بن جاتے، جب تک مسلمان مومن نہیں بن جاتے دنیا پہ غالب نہیں آئیں گے۔ اور یہ مومن کی ایمان کیا ہے؟ حضور سے پوچھا کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم میں سے ہر ایک اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کریں تو فرمایا کہ جب تک دنیا میں مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمان مومن ہو گئے تو پھر دنیا میں غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن کا سورۃ آل عمران کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آج دیکھیں مسلمان کتنی 57 اسلامی ریاست سب کچھ قوت و طاقت کے یہ خدا بنے دنیا میں مسلمان، لیکن پس رہے گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ آج دیکھیں دبئی کے حالات کو دیکھیں، ایک مندر بنایا صرف دنیا کے مال کے لیے، اپنی اسٹیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے کہ ہم مندر بناتے ہیں، بت خانہ بناتے ہیں، ہندو آئیں گے، ٹورزم ہمارا بڑھے گا، ہماری معیشت مستحکم ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج پورا دنیا پہ اپنے آپ کو ایک مضبوط قوت و طاقت کی سٹی سمجھنے والا ہے، ملک سب ریاست سمجھنے والا تو بھائی ٹنکے کی طرح پانی پہ بہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تھے، لیکن ان کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، بینکنگ نظام پر، عرب کی ساری ریاستوں پر
مسلمان کی ساری ریاستوں پر، ساری مسلم ریاستوں پر کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہودیوں کی جان، جیسے ہم پڑھتے تھے نا بچپن میں کہ ایک کہانیاں پڑھتے تھے کہ اس جن کی جان ایک بوتل میں ہے، ایک طوطے میں ہے، طوطے کی گردن مڑوڑ دو تو جن قابو میں آ جائے گا۔ آج پوری یہودیت کی، پوری اسرائیل کی طاقت ایک چیز میں ہے، کس میں؟ سعودی نظام میں۔ اگر آج سعودی نظام ختم کر دیا جائے تو پورا اسرائیل اپنی موت آپ کر جائے گا، جبکہ اس وقت پورا عالم اسلام اس یہودی نظام پر، یہودی بینکنگ نظام کی لپیٹ میں۔ ہم دیکھیں نا، ہر چیز سے سود دیتے ہیں، ماچس کی ڈبیا سے لے کر ایک ٹوتھ برش تک، ہر چیز پر ایک موبائل کارڈ لیتے ہیں 100 روپے کا، اس پر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم سود نہیں دے رہے۔ تو فرمایا کہ جن قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک افتتاح کیا تھا تو اس وقت آپ نے خطاب فرمایا تھا، آپ کا خطاب اب بھی موجود ہے انگلش میں۔ آپ نے کہا اگر پاکستان کا نظام سود سے پاک رہا، بینکنگ نظام پاکستان کا یہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور اگر پاکستانی بینکنگ نظام سودی نظام بن گیا، اسلامی نہ بن سکا، تو پھر یہ پاکستان نہیں، باقی نہیں بچے۔ آج وہی دیکھ وجود ہے نا، ہاتھوں میں طاقت نہیں، پاؤں میں طاقت نہیں، زبان میں طاقت نہیں، قوت بصارت اور قوت سماعت کی طاقتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ پاکستان ایک وجود ہے، اس کی جتنی طاقتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، نہیں ہے باقی کسی نے بھی۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، حضور نے فرمایا تھا کہ ویل للعرب، عربوں کی ہلاکت قریب ہے، عرب تباہ ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے، حضور کی زبان وما ینطق عن الہوا، اللہ نے فرمایا معروف زبان تیری بولتا میں ہوں۔ ویل للعرب، حضور نے فرمایا حدیث کے لفظ ہیں، ان قریب عرب ہلاک ہو جائے گا۔ اب ان کی ہلاکت شروع ہو چکی۔ اب سعودی عرب کی ساری معیشت پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ جہاں پہ حضور نے دلاوطن کیے تھے مدینے سے سارے یہودی، وہ خیبر کے مقام پر جا کر خیمہ ہو گئے تھے، اسلام کے خلاف انہوں نے مورچے بنا لیے تھے، اور اسی جگہ پر سعودی عرب اسرائیل کے لیے ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے، جہاں سے کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ دجال کا بھی ظہور ہو۔ ہم سارے مسلمان اپنے دین اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور پوری یہودیت نظام، پورا یہودی نظام صرف اور صرف کیا کر رہا ہے؟ اپنے مذہب کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اسرائیل کی ہم مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پہ ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور یہ ہوگا، مسجد اقصی شہید ہوگی، اور یہ یہودی نظام آئے گا، اور ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا صرف اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے۔ ہٹلر سے لے کر آج تک کی ساری تاریخ پڑھ لیں، یہودی جب لڑتے آئے، مسلمانوں سے، عیسائیوں سے یہ لڑتے آئے، اور اب جا کر ان کا جو وہ خواب تھا اس کو اپنی جامہ پہنانے کے قریب ہی۔ ہم اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، ایک اسرائیل، ایک لاہور کے آبادی کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، کراچی کے آبادی اور اسرائیل کے آبادی برابر ہے۔ آٹے میں نمک کچھ حیثیت رکھتا ہے، اس سے بھی کم ایک نقطے کی مانند ہے۔ آس پاس جتنے مسلم ریاستیں کھڑی ہیں وہاں پر بم برسا رہا، بچے کٹ رہے ہیں، لوگ کٹ رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان نے جرأت نہیں ہے آنکھ اٹھا کر دے سکے، اس لیے کہ ہمیں حضور کی باتوں پہ یقین ہے نہیں رہا۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں نہیں ہیں، حضور کی باتوں پر یقین ہے نہیں رہا۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہر کسی کا، ہر مسلم ریاست کا قبلہ واشنگٹن، وائٹ ہاؤس، امریکہ، یورپی یونین بن چکا، ہر کسی کا۔ بس مسلمان ہم ہیں، اس لیے تو وہ کہتا ہے نا امریکہ، وہ کہتا ہے کہ تم
لیکن ہم مسلمان ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے اس پر پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ ایک اسلام مذہب بھی ہے، ایک اسلام دین بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھ لوں کہ اسلام مذہب اور دین میں فرق کیا ہے، تو شاید کوئی جواب دے سکے. ہم ساری زندگی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اسلام مذہب بھی ہے، اسلام دین بھی ہے، جبکہ قرآن کریم نے اسلام کو ایز اے مذہب کوئی لفظ نہیں، ان الدین، اسلام کو دین کے طور پر کہا گیا کہ اللہ کے ہاں اسلام بطور دین ایک پسندیدہ مذہب ہے. اب مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. اسلام کو ہمیں فالو کرنے کا حکم ہے 25%. 25% ہم اسلام کو فالو کریں گے ایز اے مذہب کے طور پر ہم اس کو فالو کریں گے، اس پر عمل کرنے کا حکم ہے. اور 75% ہم نے حکم ہے کہ تم نے اسلام کو ایز اے دین لینا ہے. 75% ایز اے دین اسلام پہ عمل کرنا ہے، اور 25% ایز اے مذہب پہ عمل کرنا ہے. اور ہم 25% کا مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں. عبادات کا نام مذہب ہے. ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مذہب. ہم 25% بھی عمل نہیں کرتے. 5 نمازیں پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، پکے مسلمان بن گئے. 75% اسلام پر ایز اے دین ہم نے عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے اپنی زندگی پر، اپنے بچوں میں، اپنے نفس میں، اپنے آپ میں، اپنی ذات پر اسلام کو لاگو کرنا ہے. ہمارا چہرہ ہوگا تو مسلمانوں جیسا ہوگا، چہرے کے داڑھی ہوگی، سروں پر امامے ہوں. ہماری زبان مسلمانوں جیسی ہوگی، ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہوگا، ہماری گفتگو مسلمانوں جیسی ہوگی، ہماری بچیوں کی سروں پر جہیز ہوگا، اس پر ایک حجاب ہوگی، پردے بھی ہوں گی. ہمارا گھر کا سارا نظام اسلام کے مطابق ہوگا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ سب کیا ہوگا؟ یہ اسلام کے مطابق ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ دین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو 75% دین پر عمل کرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس لیے تو یورپین یونین آج بھی کہہ رہے ہیں، چیخ رہی ہے، ہمیں مسلمانوں پہ کوئی اعتراض نہیں. مسجد امریکہ کے اندر بناؤ، مدرسے بناؤ، اذانیں پڑھو، کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف اس پر ہے کہ تم ایز اے دین اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے. تمہاری بچیاں حجاب نہیں پہن سکتی، تم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. ہم صرف 25% عبادت کر لی، پکے مسلمان بن گئے. جبکہ مذہب کا تو لفظ اسلام میں قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں تو ہے کہ الدین عند اللہ الاسلام. تم نے بحیثیت مسلمان اسلام کو ایز اے دین فالو کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ تمہاری گفتگو، تمہارا چہرہ، تمہارے گھر کا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری اولاد بیوی، ہر چیز میں اسلام نظر آئے. لیکن یہودیت عیسائیت کہتی ہے نہیں، ایز اے دین تم نے عیسائیت کو، یہودیت کو فالو کرنا. ہم کر رہے ہیں. ہمارے لباس دیکھ لیں، دکانوں پہ لٹک رہے ہیں، خواتین کے لباس دیکھ، دوپٹے گلے سے اتر کر گلے کے پٹے بن گئے. ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے قرآن میں یہ کتنی واضح آیتیں تشریفہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا. اس آیت کو بار بار آپ سنیں، اس آیت کو بار بار سنیں، اس کا ترجمہ سنیں. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. توجہ ہے نا؟ یہ آیت تجربہ مسلمانوں کے بارے میں اتری ہے. اللہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اے مسلمانوں، پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم دنیا سے غالب آ سکتے ہو، لیکن شرط ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر مسلمانوں تو مومن بن گئے. اے مسلمانوں، اگر تم مومن بن گئے
تو تم دنیا میں غالب آ سکتے ہو۔ اسلامی نظام دنیا پہ غالب آ سکتا ہے، اور وہ مومن کیا ہے کہ تمہیں ہر بات پر زبان مصطفیٰ پہ یقین کرنا ہوگا، رب کے حکم پہ چلنا ہوگا۔ ہم کلمہ تو پڑھ کے اس کو مان لیا لیکن اس کی نہیں مانی، اس کو مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے۔ تو کہ میں مسلمانوں، جب تک تم مسلمانوں مومن نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک تم دنیا پہ غالب نہیں آ سکتے۔ آج ہر مسلم ریاست کا، ہر مسلم اسٹیٹ کا پوری 57 اسلامی ریاستوں کا قبلہ اس وقت واشنگٹن ہے۔ آرڈر وہاں سے پاس ہوتے ہیں، چلیے ہم پر عمل کروں گا، ایسے مذہب کو عمل کر رہی ہے، ایسے دین تباہ کر کے رکھ دیے گئے۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ عرب ریاستیں تباہ ہو گئی۔ حضور فرمایا وہی عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب ان کی ہلاکت شروع ہوئی۔ دبئی کہاں تھا؟ اپنے آپ کو قوت و طاقت کا قلعہ سمجھتا تھا، دن کی طرح پانی میں بہتا پھر رہا۔ سعودی عرب کے حالات دیکھیں، کیا کچھ نہیں، اب بھی بنتا پلٹ کے آنے کا۔ ہمیں حضور کی زبان پہ یقین نہیں، یقیندار ہے، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، وہ کہہ دے گا 3 دن کھانا نہیں کھانا، نہیں کھائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں کہ کتنا کوئی مستند ڈاکٹر ہے، نہیں ہے، ایک دکان کھول کے بیٹھا، ٹیبل کرسی رکھ کے بیٹھا ہے، وہ گلے میں سے وہ لگا رکھی، بس ڈاکٹر نے کہا دیا 3 دن کھانا نہیں کھانا، مر جائیں کہ نہیں کھائیں، ڈاکٹر نے کہا دیا۔ حضور کی زبان پہ یقین نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم کیا کرو، ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو، کھانا چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول تمہیں یقین، تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم زندگی بھر بیمار نہیں ہوگے۔ ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، قرآن و سنت میں یقین نہیں ہے، باتیں میں یقین ہے، ہمارا یقین سے اٹھ گیا ہے۔ آج ہمارا مال ہے وہ ڈوب رہا ہے، کاروبار ہمیں نقصان ہو رہا ہے، قرضوں پہ قرضے چل رہے ہیں، اس لیے حضور کی بات پہ یقین نہیں تھا۔ حضرت جریر صحابی رسول ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بیوپاری تھا مدینہ طیبہ، اور میں منڈی میں جاتا، جانور بیچتا، اونٹ بکریاں گائے تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہوتا تھا، تو میں بڑا متاثر ہوتا مسلمانوں کے اخلاق سے۔ حضور نے فرمایا مسلمان ہو، ایک اس کی شان یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان سب کچھ کر جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو جھوٹ بولے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری یہ ہے کہ مسلمان اخلاق سے کی بھی بات نہیں کرے گا، جو سچا مسلمان ہوگا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے میں جاتے مسلمانوں کے اخلاق دیکھتے تھے، ان کا پیار دیکھتے، وہ بات میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، مجھے یقین ہو گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ لین دین کرتے کرتے میں اتنا متاثر ہوا۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں دل نے کہا یار یہ مسلمان سچے ہیں، میں حضور کے پاس چلا گیا۔ توجہ فرمانا، جو تم کاروبار کرتے ہو، ایسا پوچھتے ہو نا کہ کاروبار میں نقصان ہے، نفع کیسے ہو، کوئی وظیفہ بتا دو، تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت جریر کہتے ہیں حضور کے پاس کا، میں نے کہا حضور کلمہ پڑھا، میں جانے لگا، میں نے کہا حضور کو نصیحت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا الدین نصیحت، پورا دین ہی نصیحت ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تو ٹھیک ہے، بعد میں سیکھیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھا ہے نا حضور میں کاروبار کرتا ہوں، نقصان ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ توجہ فرمانا، حضور کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 باتوں کی ضمانت تم دے دو، ایک ہی میں دیتا ہوں کہ تمہیں کاروبار کا نقصان ہے۔ کہا حضور وہ کیا؟ کہا 2 باتوں کی ضمانت تم دے دو، ایک تم کاروبار میں جھوٹ نہیں بولو گے، دوسرا تم اگلے کا بھلا سوچو گے، کسٹمر کا بھلا سوچو گے، گاہک کا بھلا سوچو گے۔ دیکھیں اسلام میں اب جو منافع لیتے ہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، لیکن فحش خبر سے منع کیا گیا، اتنا بھی نہ لے لیں گے، 10 روپے کی چیز ہے وہ 400 کی بیچ دے، اور پھر کہ شکر الحمدللہ اللہ نے آج بڑے منافع دیا، پھر دوڑ کے آئے، سارا دن اکٹھا کرتے رہے اور قضا میں دوڑ کے آ جائے اللہ کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا 2 باتوں کی ضمانت ہے، ایک کاروبار میں تم جھوٹ نہیں بولو گے، اور دوسرا تم اگلے کا خیال رکھو گے،
کسٹمر کا خیال رکھو گے، اس کا بھلا سوچو گے۔ حضور نے فرمایا جریر میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت جریر نے حضور کی یہ بات سمجھی۔ حضرت جریر نے کلمہ پڑھا اور کہا حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کتنا پیارا نسخہ حضور نے عطا فرمایا۔ حضرت جریر نے پوچھا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، حضور نے فائدہ کیسے؟ کہا یہ دو بات ہیں، جھوٹ نہ بولنا اور کسٹمر کا بھلا سوچنا۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں آئے روز تمہارا کاروبار بڑھتا چلا جائے، کاٹ سے لاکھ ہو جائے۔ حضرت جریر نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں میں کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور کسٹمر اور گاہک کا بھلا سوچوں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا میں ایک یہودی کے پاس گیا جس کے ساتھ میں جا کر اس سے مال مویشی خریدتا تھا، اس کے ساتھ میرے بیوپاری تھا تو کاروباری معاملات تھے، تو اس کے بعد مال آتا جاتا رہتا تھا، تو میں سیدھا اس یہودی کے پاس گیا۔ میں نے کہا بھائی کوئی چیز بیچنے والی ہے، توجہ فرمانا اس نقطے پر۔ اس یہودی نے کہا یار ایک گھوڑا میرے پاس ابھی آیا ہے، یہ بیچنے والا ہے۔ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ دیکھو نا کاروبار کرتے توجہ فرمانا، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3 دینار کا ہے، دینار سکے کا ہوتا تھا۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ تھا 2 دینار کا، لیکن مجھے علم تھا نا کہ یہ جریر بڑا اکھڑ مزاج ہے، ضرور پیسے کم کروائے گا۔ جیسے آپ کی دکانوں پہ خواتین آتی ہیں نا تو آپ 4 گنا ریٹ پہلے بتا دیتے ہیں، اس نے کام جو کروانے ہیں تو پہلے زیادہ بتا دیتے ہیں۔ تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ یہودی کے پاس گیا، 2 دینار کا گھوڑا تھا، اس نے مجھے کہا کہ جریر 3 دینار کا میری قیمت خرید ہے، میں 3 پہ اس کو بیچ دوں گا۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اس گھوڑے کو پکڑا، توجہ ہے، تھوڑا سا چلایا، میں نے کہا بڑا شریف جانور ہے۔ شریف جانور اس وقت لوگ گھروں میں رکھ لیتے تھے، خواتین اور بچے سفر کرتے تھے، اس کی بڑی بیش قیمت سواری ہوتی تھی۔ تو حضرت جریر نے اس یہودی سے کہا کہ یار یہ 3 دینار کا نہیں ہے، یہ 6 دینار کا ہے۔ تو یہودی کہتا ہے میں نے پڑھ کر دیکھا، میں نے کہا یہ تو پیسے کم کرواتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 3 دینار کا، اور یہ کہتا ہے 6 دینار کا ہے۔ میں نے کہا 6 کا کیسے؟ کہا دیکھتے نہیں کتنا شریف جانور ہے، یہ لوگ لیتے ہیں گھروں میں رکھنے کے لیے، بچوں کی اور خواتین کی سواری کے لیے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب جریر نے وہ گھوڑا پکڑا اور اس کے اوپر سواری کی، آہستہ سے گھوڑا چلا، اشارے پہ چلا، جہاں روکنا چاہا رکا، جہاں تیز کرنا چاہا تیز چل پڑا۔ حضرت جریر اترتے ہیں اور اتر کر کہا کہ یہودی سے کہا کہ یہ گھوڑا 6 دینار کا نہیں 9 دینار کا ہے، اشارے پہ چلتا ہے۔ وہ میں نے کہا جریر تو جو ہوا کیا ہے کہ گھوڑا میں نے 2 دینار کا خریدا تھا، تو اکھڑ مزاج تھا، تجھے میں نے 3 دینار کا بتا دیا تھا کہ مجھے بھی نفع ہو جائے گا نہیں جو پاری ہوں، اور تو 3 دینار سے 6 جب 9 دینار پہ آ گیا۔ کہا ایسی بات ہے، گھوڑا شریف ہے اور گھوڑا اشاروں پہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ یہودی کہنے لگا جریر بتا تو ہوا کیا ہے، تو اتنا شریف کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ یار میں سچے رسول کے دربار سے ہو کے آ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا، بلکہ کا بھلا سوچنا ہے، کاروبار میں نفع ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ گھوڑا 3 دینار کا نہیں 9 دینار کا ہے، اور سن لو ابھی منڈی میں چلیں گے اس کی قیمت ہمیں 12 دینار ملے گی۔ یہودی نے کہا حضرت جریر سے کہا کہ مجھے اس سچے رسول کے دربار میں لے چل، پھر میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس نے تجھ جیسے اکھڑ مزاج کو انسان بنا دیا۔ تو حضرت جریر نے کہا کہ یار حضور کے پاس بعد میں چلیں گے، پہلے منڈی میں چلتے ہیں، یہ گھوڑا 12 دینار کا بکے گا۔ وہ دونوں گھوڑے پہ بیٹھے سیدھے منڈی میں گئے، جو ہی مکے کی منڈی میں رکے، مال مویشی کی منڈی تھی، رکے، ایک سرمایہ دار ایک شیخ آیا، اس نے آتے ہی کہا گھوڑا کتنے کا؟ حضرت جریر نے کہا تم بتاؤ کتنے کا ہوگا؟ اس نے کہا 12 دینار ہوگا۔ چلا کر دیکھا گھوڑا بڑا شریف ہے، اشاروں میں چلتا ہے، کہا 12 دینار دیتا ہوں۔ حضرت جریر کو اس نے 12 دینار دیے، گھوڑا لے گیا۔
اس یہودی نے کہا کہ یار حضور کے دربار میں تو پوچھتے ہیں دیر ہو جائے گی نا، یہیں پہ کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوں۔ حضرت جریر نے حضور کی ایک بات پہ عمل کیا، 3 دینار کا گھوڑا تھا، 3 دینار اس کو دیے، اس حضور کی بات پہ عمل کیا، اللہ نے اس کے ساتھ اس کو 9 دینار کا نفع عطا کر دیا۔ لیکن ہمیں حضور کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ ایک اور شخص حضور کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میں بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا نظام نہیں چلتا، دعا فرما دیں۔ حضور فرما تو کیا کرتا؟ اس نے کہا حضور میں مزدوری کرتا۔ کہا کتنے پیسے لیتا ہے؟ نہ حضور کو سے فرمایا کہ جب تو دوسری شادی کر لیا۔ اس نے کہا حضور پہلی میں گزارا نہیں ہوتا تو دوسری کر لیا۔ حضور فرمایا کیا کرتا؟ اس نے دوسری شادی کر لی۔ واپس آیا حضور کے پاس، حضور اب تو گزارا مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، کھانے کی بھی مشکل۔ حضور فرمایا پھر تیسری شادی کر لیا۔ اس نے کہا حضور 2 پہ نہیں گزارا اور اب بھوک سے مارا، کہتے تیسری شادی کر لی۔ فرمایا کر، اس نے کر لی، اب چوتھی۔ پھر آیا حضور اب تو کچھ بھی نہیں، حضور فرمایا چوتھی شادی کر، اس نے چوتھی شادی کر، رزق آ گیا۔ اب حضور نے پوچھا بتا تو کتنے پیسے لیتا ہے جب دیہاڑی مزدوری کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں 10 درہم لیتا ہوں، 10 روپے مزدوری لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کل سے تم نے 7 درہم لینے۔ اس نے کہا حضور 10 میں گزارا نہیں ہو رہا، 7 میں واپس آ رہے ہیں، میں آیا تھا دعا کرے برکت ہو جائے، 10 روپے لیتا تھا، آپ کہتے ہیں 7 نہیں گزارا کیسے ہوگا؟ حضور فرمایا چار، جو کہا وہ گھر ہو گیا۔ اس نے دوسرے دن 10 کی بجائے 7 روپے مزدوری لی، 4-5 دن گزرے، مہینہ گزرا، حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا پوچھا بتا؟ اس نے کہا حضور سارے فقر و فاقے ختم ہو گئے، غربت ختم ہو گئی، گھر میں تو دولت کی پیسے کی رزق کی ریل ٹیل ہو گئی۔ اس نے کہا حضور بتائیں تو صحیح کیسے ہوا؟ 10 میں گزارا نہیں ہوتا تھا اور 7 میں کیسے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جو تم محنت کرتا تھا نا مزدوری، اس کی قیمت 7 درہم تھی، 3 دینار تم پر اضافی لے رہا تھا، وہ جو 3 دینار اضافی لیتا تھا تیرے 7 دینار کو بے برکت کر رہے تھے۔ اب وہ 3 دینار ختم ہو گئے، اب 7 میں اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں اللہ کا رسول سکھاتا ہے۔ اگر آج یہ حکم ہے کہ تم دامن اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، پل کے آ جاؤ گے وہاں تم مولا دنیا پہ غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم نے حضور کی بات کو، حضور کے حکم کو، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، طاغوتی قوت تم پہ غالب آ جائیں گی، تمہیں گادے بننے کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گی، پستے چلے جاؤ گے، تم اپنے ساتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ہم نے مدینہ طیبہ کعبۃ اللہ اپنے قبلہ کو چھوڑ کر یورپی یونین واشنگٹن کو قبلہ بنایا۔ آج مسلمان فلسطین میں دبئی کی حالت دیکھ لیں، عرب راستوں کی دیکھ لیں، مسلمان پس رہی ہیں، مسلمان پانی پہ تنکے کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے ہم نے اپنا قبلہ مدینہ طیبہ اور کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اب ہم نے یہود و نصارہ کو بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں غم نہ کھاؤ، افسوس نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم دنیا پہ غالب آ سکتے ہو، مسلمانوں تم غالب آ سکتے ہو ان کنتم مومنین۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں پلٹ کر حضور کی غلامی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔